ادب سرائے صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، انا ہی دشمن ہے، پارٹ 10۔ فوراً میں تکبر کا خطرہ۔ ایک مغرور انسان ہمیشہ نیچے کی اشیاء اور لوگوں کو دیکھتا ہے، اور بلا شبہ جتنا طویل عرصہ آپ نیچے دیکھتے ہو، آپ کسی شے کو نہیں دیکھ سکتے جو آپ سے اوپر ہو۔ جی ایس لیوس۔ 18 سال کی عمر میں کسی حد تک کامیاب بینجامن فرینکلن بوسٹن کا دورہ کرنے واپس آیا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سے وہ 7 ماہ پہلے بھاگ گیا تھا، بڑے تفخر اور خود اطمینانی سے بھرا ہوا۔ وہ نیا سوٹ پہنے، ایک گھڑی اور سکوں سے بھری ہوئی جیب جس کو اس نے باہر پھیلایا اور ہر ایک کو دکھایا جو اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی جس کو وہ خاص طور پر متاثر کرنا چاہتا تھا، سب اس لڑکے کے سامنے جھک رہے تھے جو فلاڈیلفیا کے چھاپا خانہ میں ایک ملازم سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ شہر کی قابل احترام شخصیتوں میں ایک اور سابق مد مقابل کاٹن ماتھر سے ملاقات میں بینجامن فرینکلن نے تیزی سے منظر کشی کی، کیسے اس کی انا مسیکا خیز تک مغرور ہو چکی تھی۔ ماتھر سے گپ شپ کرتے جیسے وہ نیچے ہال کے راستے کی طرف چلے، ماتھر نے اچانک اس کی فہمائش کی، رکو۔ اپنی کارکردگی میں مست پکڑے جانے پر فرینکلن سیدھا ایک چھوٹی چھت کے ستون کی طرف چلا گیا۔ ماتھر کا رد عمل کامل تھا، اس کو اپنے لیے تنبیہ جانو اور اپنا سر اتنا زیادہ بلند مت رکھو۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، رکو جوان آدمی، رکو، جیسے تم اس دنیا سے گزرتے ہو تم بہت سے سخت انگوٹھوں کو چھوڑ دو گے۔ عیسائی ایمان رکھتے ہیں کہ فخر گناہ ہے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہیں جو وہ واقعی ہیں۔ یہ لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بہتر ہیں، یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہیں جیسا کہ خدا نے انہیں بنایا تھا۔ تفخر انسان کو غرور، نخوت کا عادی بناتا اور انکساری اور اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے دور لے جاتا ہے۔ آپ کو اس میں ذہانت دیکھنے کے لیے عیسائی ہونا ضروری نہیں، آپ کو صرف اپنے کیریئر کو سمجھنے کی احتیاط کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ حقیقی تکمیلات میں تفخر بربادی اور دھوکہ دینے والا ہے، جس کو دیوتاؤں نے تباہ و برباد کرنے کی خواہش کی۔ سیرل کولولیلی نے مشہور کہاوت کہی، وہ اول خود کو ہونہار کہلواتے ہیں۔ اس سے 2500 سال پہلے مرثیہ نگار شاعر تھیوجینس نے اپنے دوست کو لکھا، پہلی چیز کرنوس جو دیوتاؤں نے ایک فرد کو عطا کی جو نیست و نابود کرتی ہے وہ تکبر ہے، تاہم ہم اس لبادہ کو مقصد سے اٹھائیں گے۔ ہمیں دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جس اوزار کی ضرورت ہوتی ہے، تفخر اسے کند کر دیتا ہے۔ ہمارا ذہن ہمارے سیکھنے، اختیار کرنے، لچکدار ہونے اور تعلقات تعمیر کرنے کی صلاحیتوں کو تفخر بجھا دیتا ہے۔ بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے یہ زندگی کی ابتدا یا عمل کے دوران وقوع پذیر ہونے کا میلان رکھتا ہے۔ جب ہم آغاز کرنے والے کے تکبر سے تمتماتے ہیں، صرف بعد میں آپ ادراک کرتے ہیں کہ وہ سر پر وہ گومڑا کم ترین تھا جس کا آپ نے خطرہ مول لیا تھا۔ تکبر چھوٹی تکمیلیت لیتا اور اسے کافی بڑا محسوس کراتا ہے۔ یہ ہماری چالاکیوں اور ذہانت پر ہنستا ہے، جیسے جو ہم نے اظہار کیا تھا وہ صرف اس کا ایک اشارہ تھا جسے ضرور آنا چاہیے۔ آغاز سے ہی یہ مالک اور حقیقت کے درمیان پچر کو رکھ کر ہانکتا ہے، نازکی سے اور نہ بہت زیادہ نازکی سے یہ ادراکات تبدیل کرتا ہے۔ جو کچھ شے ہے اور جو وہ یہ شے نہیں ہے، یہ اس کی مضبوط آراء ہیں، صرف ڈھیلے ڈھالے انداز میں حقیقت یا تکمیل سے محفوظ کی گئی ہیں جو انہیں ہمیں فریب، دھوکہ یا بدتر سے احتیاط کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ غرور اور انا کہتے ہیں، نمبر 1، میں ایک تاجر ہوں کیونکہ میں نے اپنی ذات کو ضرب لگا کر نکال باہر کیا ہے۔ نمبر 2، میں کامیاب ہونے جا رہا ہوں کیونکہ میں ہر حال میں آگے ہوں۔ نمبر 3، میں ایک لکھاری ہوں کیونکہ میں نے کچھ شے شائع کی ہے۔ نمبر 4، میں دولت مند ہوں کیونکہ میں نے کچھ دولت بنائی ہے۔ نمبر 5، میں خصوصی ہوں کیونکہ میں منتخب کیا گیا ہوں۔ نمبر 6، میں اہم ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں اور مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ ایک وقت یا دوسرے وقت پر
ہم سب اس قسم کے اطمینان کی چٹیں بنانے میں ملوث ہوتے ہیں، تاہم ہر ثقافت اس کے خلاف احتیاط کی تنبیہ پیدا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اپنی مرغیوں کو شمار مت کرو جب تک وہ انڈے سے باہر نہ نکلیں۔ اپنی چٹنی تیار مت کرو جب تک مچھلی پکڑ نہ لی جائے۔ خرگوش کو پکانے کے طریقے میں پہلے خرگوش کو پکڑنا ہے۔ جو کھیل الفاظ سے قتل کر دیا جائے اس کی چمڑی نہیں اتاری جاتی۔ اپنے وزن سے زیادہ کو مکہ مارنا اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے۔ زوال سے پہلے تکبر جاتا ہے۔ اس رویے کو ہم اب کیا کہتے ہیں؟ دھوکہ۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور وقت میں رکھ رہے ہو، آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو حد سے زیادہ تلافی کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبر ایک حکومت چلانے والا بے جا غاصب ہے۔ جان ڈی راکر فیلر نے ایک جوان کی حیثیت سے پوری رات اپنے آپ سے گفتگو کرنے کی مشق کی، کیونکہ آپ کو آغاز کرنا چاہیے۔ وہ بلند آواز سے کہتا یا اپنی ڈائری میں لکھتا تھا، تم سمجھتے ہو تم ایک اچھے تاجر ہو؟ باہر دیکھو یا تم اپنا سر گنوا دو گے۔ بتدریج آگے چلو۔ اس کے کیریئر کے ابتدا میں اس نے کچھ کامیابی حاصل کی۔ اس نے ایک اچھی ملازمت حاصل کی۔ وہ رقم بچا رہا تھا۔ وہ چند سرمایہ کاری بھی کر رہا تھا، یہ غور کرتے ہوئے کہ اس کا باپ ایک دھوکے باز عیار فریبی تھا۔ یہ کوئی معمولی خوف نہیں تھا۔ راک فیلر درست راستے پر تھا۔ تفہیم کے قابل ہونے کے ساتھ ایک قسم کی خود اطمینانی بھی پایہ تکمیل تک پہنچی ہوئی تھی، اور خط حرکت جس کی وہ قیادت کر رہا تھا وہ رسنا شروع ہو گئی۔ ایک لمحے کی محرومی میں وہ ایک مرتبہ بینک افسر پر چلایا جس نے اسے قرضہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ کسی دن میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوں گا۔ اب شمار کرتے ہیں، آیا راکر فیلر دنیا کا واحد انسان ہے جو ایسا کہتا ہے اور پھر دنیا کا امیر ترین انسان بننے کے لیے چاہتا ہے؟ لیکن اس جیسے ہر کے لیے درجنوں سے زیادہ دھوکے بازی کے گڑھے ہیں جنہوں نے بائنا یہی شے کہی اور اس پر پختہ یقین بھی کیا، اور پھر اس کے ذرا نزدیک بھی نہیں آئے کیونکہ ان کے تفکر نے ان کے خلاف کام کیا تھا اور دوسرے لوگوں کو ان سے نفرت پر اکسایا تھا۔ یہ سب ایسا ہی تھا۔ پھر کیوں راکر فیلر جانتا تھا اس کو اپنے آپ پر حکمرانی اور نجی طور پر اپنی انا کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کے رات میں وہ اپنے آپ سے خود کہتا، کیا تم بے وقوف بننے جا رہے ہو؟ کیا تم اس دولت کو ہوا کی طرح اڑنے کی اجازت دینے جا رہے ہو؟ اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ وہ خود کی فہمائش کرتا، اپنا توازن مت کھو۔ جیسے اس نے بعد میں تاثرات بیان کیے، میں تکبر کے خطرے کی دہشت رکھتا تھا۔ کتنی افسوسناک شے ہے یہ، جب ایک آدمی معمولی کو اجازت دیتا ہے، عارضی کامیابی اسے برباد کر دیتی ہے، اس کے فیصلوں کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتی ہے، اور وہ بھول جاتا ہے وہ کیا ہے۔ یہ دور کی نظر کو کمزور کرتی، مٹھی بھر آثار پیدا کر کے امکانات، حقیقت، سچائی اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کو ٹیڑھا میڑھا کرتی ہے۔ سینٹ ایگزوپری کی مشہور کہانی معصوم صفت چھوٹا شہزادہ ویسا ہی مشاہدہ روتے ہوئے کرتا ہے کہ دولت، علم، عقل و حسن کے گھمنڈی آدمی سوائے تعریف کے کبھی بھی کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اسے مترجم کی حیثیت سے رکھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ باز رسی، فیڈ بیک وصول کریں، بھوک برقرار رکھیں اور زندگی گزارنے کے درست نصاب کا نقشہ بنائیں۔ تکبر ان احساسات کو بھتا کر دیتا ہے۔ ان دوسرے معاملات میں یہ ہماری ذات کے دیگر منفی حصوں کو حساسی طور پر ایذائیں دینے کی پیچیدگیوں، ہر شے اپنے لیے یا اپنے بارے میں بنانے کی اہلیت کو بھڑکاتا ہے۔ جیسے مشہور فاتح اور جنگجو چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور جرنیلوں کو اپنے بعد جانشینی کے لیے تیار کیا تھا، وہ بار بار ان کو تنبیہ کرتا تھا، اگر تم اپنے تکبر کو نگل نہیں سکتے تم قیادت نہیں کر سکتے۔ اس نے انہیں بتایا کہ تفخر کو زیر کرنا ایک وحشی شیر کو زیر کرنے کے مقابلے میں مشکل ہوتا ہے۔ وہ پہاڑ کی مثال دینا پسند کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، حتیٰ کہ بلند ترین پہاڑ جانوروں کو رکھتے ہوں، جب وہ اس پر کھڑے ہوں پہاڑ سے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ ہم کو منفیت کے خلاف حفاظت چاہنی چاہیے، ان لوگوں کے خلاف جو ہماری پکار کا پیچھا کرنے کی حوصلہ شکنی کرتے یا ہمارے اس ویژن کو مشکوک بناتے ہیں جو ہم خود اپنے لیے رکھتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک رکاوٹ ہے جس سے ہمیں باخبر رہنا ہوگا، گو کہ اس کے ساتھ نمٹنا زیادہ آسان ہے۔ ہم جو کم کاشت کرتے ہیں، ہم کیسے اس کی قانونی جواز اور اطمینان کے خلاف حفاظت کریں جو تیزی سے ہمارے راستے میں آتا ہے۔ اگر ہم وعدہ پر قائم رہنا دکھاتے ہیں جس سے ہم ان آدمیوں اور اشیاء کے خلاف اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے جو ہمیں اچھے یا اس کے بجائے بہت اچھے کا احساس دلاتی ہیں،
ہم تکبر کے لیے ضرور تیار ہیں اور اسے ابتدا میں ہی مار ڈالیں۔ بصورت دیگر جو ہم آرزویں رکھتے ہیں یہ ان کو قتل کر دے گا۔ ہم کو اس وحشیانہ خود اعتمادی اور ذاتی وہم کے خلاف ضرور حفاظت میں ہونا ہے۔ خود علمی کی پہلی پیداوار انکساری ہے۔ فلینری اوکنور نے ایک مرتبہ کہا تھا، اپنے آپ سے حقیقی طور پر باخبر ہو کر ہم انا سے نبرد ازما ہو سکتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے آپ کب تفخر کا احساس کرتے ہیں؟ پھر یہ ہے میں اس وقت ابھی کیا چھوڑ رہا ہوں؟ ایک زیادہ ملنسار شخص کو دیکھنا، میں اپنی زبان درازی، بدحواسی اور تزئین کے ساتھ کس سے احتراز کر رہا یا بھاگ رہا ہوں؟ ان سوالات کا بعد کے مقابلے میں جن کے مفادات وابستہ ہوں ان سے ابھی پوچھنا اور جواب لینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ قابل ذکر مقولہ ہے۔ آپ کے صرف خاموش رہنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ تفخر کے بغیر ہیں۔ نجی طور پر یہ سوچنا کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں تکبر ہے۔ یہ خطرناک ہے۔ جس پر آپ زیادہ فخر کرتے ہیں وہی آپ کی بربادی ہے۔ مونٹین نے اسے اپنی چھت کے ستون پر لکھوایا تھا۔ یہ ڈرامہ نگار مینانڈر کا دیا ہوا حوالہ ہے اور یہ اس پر اختتام کرتا ہے، آپ جو خود کو سمجھتے ہیں آپ اس سے کچھ اور ہیں۔ ہم ابھی تک جد و جہد کر رہے ہیں اور یہ جد و جہد کرنے والے ہمارے ہم مرتبہ ہیں، نہ کہ مغرور اور خود کو مکمل سمجھنے والے۔ اس تفہیم کے بغیر تکبر ہماری خود ارادی کو لے لیتا ہے اور اسے بے جوڑ کی طرح ہمارے اسٹیشن کی حقیقت کے ساتھ رکھتا ہے، جو یہ ہے جس تک جانے کے لیے ہم ابھی بہت دور ہیں، اس کے لیے ہمیں بہت کچھ سر انجام دینا ہے۔ اس کے سر پر ضرب لگانے اور ماتھر سے سننے کے بعد فرینکلن نے اپنی پوری زندگی تفخر کے خلاف لڑتے ہوئے گزاری، کیونکہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ تکبر اسے اور زیادہ مشکل بنا دے گا، کیونکہ اس کے باوجود دولت، شہرت، طاقت کسی بھی علاقے میں پایا تکمیل کرنے والے کو سراسیما کرنے والی ہے۔ فرینکلن نے کبھی بھی ان بدقسمتیوں کا تجربہ نہیں کیا جو لوگ اپنے سروں کو بہت زیادہ بلند کر کے لے آئے۔ اختتام، یہ تکبر کو مؤخر کرنے کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ آپ ابھی تک اس کا حق نہیں رکھتے، یہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں غرور مت کرو جو ابھی تک نہیں ہوا، یہ زیادہ براہ راست ہے۔ شیخی مت بھگارو، اس میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ادب سرائے۔